آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارکباد۔ ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو اپنے حریف کو اسمبلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دلوانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کروا دے۔ ایسا وزیر اعلیٰ کہ جہاں پر اسمبلی کے باہر اہلکاروں کی تعداد کم اور ایس پی ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز کی تعداد زیادہ ہو۔ ایسا وزیر اعلیٰ کہ جو مخالفین کی آواز کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ ایسا وزیر اعلیٰ بننے پہ مریم نواز کو مبارکباد ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ مریم نواز بطور خاتون وزیر اعلیٰ تو اپنا نام رقم کروا چکی ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جہاں پہ خاتون وزیر اعلیٰ لکھا جائے گا وہاں پر یہ بھی لکھا جائے گا کہ مخالف واک آؤٹ کر گئے تھے، مخالف کا ایک ووٹ بھی نہیں تھا اور مریم نواز 200 سے زائد ووٹ حاصل کر چکی تھی۔ مریم نواز نے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ بحال کرنے اور ایئر ایمبولنس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا۔ میری دست بستہ گزارش ہے، آپ ایئر ایمبولنس کو چھوڑ کے ایک ایسے اسپتال کی تعمیر کروا دیں جہاں پہ پلیٹلیٹس کم ہونے پہ لندن کی پرواز نہ لینی پڑے۔ نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کی خواہش نہیں ہے، اور اگر نہیں تھی تو باہر پولیس کی بھاری نفری کی تعینات تھی۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں۔ اب جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، کیا ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کیا یا ان کو بولنے کی اجازت دلوانے کے لیے اسپیکر کی منت ترلا کیا؟ نہیں کیا۔ مریم نواز نے اپنے اسمبلی کے پہلے خطاب میں کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف، پارٹی قیادت، کارکنان اور ووٹ ڈالنے والے تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ کس نشست کے اوپر؟ وہ نشست جو ابھی بھی ابہام میں ہے۔ مریم نواز نے کہا اپوزیشن ناج ایوان میں ہوتی اور جمہوری عمل کا حصہ بنتی، شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اپوزیشن سے کہتی ہوں کہ میرے دروازے ان کے لیے بھی کھلے رہیں گے کیونکہ میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں مسلم لیگ نون کی نہیں، پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ اب وزیر اعلیٰ ہوں گی، لیکن کیا ان کو منا پائیں؟ ایک وفد بھجوایا گیا کہ جا کے منا کے لائیے، لیکن ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ جہاں پہ مخصوص نشستوں کے اجراء کے بغیر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے، وہ ایوان کس حد تک بہتری کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جن امتحانات سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی۔ جب آپ انتقام کا نشانہ بن کر کسی عہدے پر پہنچتے ہیں تو تاثر ہوتا ہے کہ آپ بھی انتقام کا بدلہ لیں گے، لیکن میرے دل میں کسی سے انتقام لینے کی خواہش نہیں ہے۔ مجھے ظلم اور انتقام کا نشانہ بنانے والوں کی شکر گزار ہوں۔ مبارکباد ہو مریم نواز صاحبہ کو جو آج سے 2 سال پہلے تک کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل تھیں اور 2 سال کے بعد منظرنامہ ان کے حق میں بن چکا ہے۔ انہوں نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا ہر پاکستانی خاتون کے لیے میرا وزیر اعلیٰ بننا ایک اعزاز کی باعث ہے اور میں آج سے ہی اپنے منشور پر عمل درآمد شروع کر دوں گی۔ مریم نواز نے صوبے میں جو کام کرنے ہیں ان کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا میرے نظر کے سامنے اسکول جانے سے محروم بچہ اور غریب کسان ہے۔ کاروباری طبقے کو تمام تر کاروباری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کاروباری طبقے کو 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولیات دی جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ رول گئے، جو کاروباری طبقہ تھا جن کا کاروبار بند ہونے کے ڈگر پہ آ گیا اور آپ کی 16 ماہ کی حکومت کے اندر انہیں لالے پڑ گئے، ان کے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہوگا۔ اور ان کا گھر بیٹھے کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے، نوجوانوں کو سود فری قرض فراہم کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ جو گھر بیٹھے فری نہیں ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کاروبار ہی بہتر ہو جائے۔ تو یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ ہوگا تو یہ تو پلس پوائنٹ ہوگا۔ کرپشن روکنے کے لیے ایک ٹھوس میکانزم لے کے آئیں گے اور عوام سے رابطے کے لیے ہیلپ لائن سب کے لیے کھلی رہیں گی۔ عوام کے خادم ہیں، کرسی لے کر بیٹھنے نہیں آئے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے چلیں، اگر آپ اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو پرانا لیول بھی شاید صاف ہو جائے۔ شاید اسے صاف کرنے کے لیے آپ جو تگ و دو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے کام آ جائے۔ انہوں نے کہا پنجاب میں ہیلتھ کارڈ بحال کریں گے، وہی ہیلتھ کارڈ شاید جو 16 ماہ کی حکومت میں بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا 12 ہفتوں میں ایئر ایمبولنس شروع کریں گے۔ ایئر ایمبولنس شروع کرنے سے پہلے زمینی ایمبولنس کا نظام ہی کچھ بہتر کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں۔ ایئر ایمبولنس شروع کرنے سے پہلے جو شہر اسپتال ہیں ان کو اگر بہتر کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایئر ایمبولنس کی ضرورت نہ پڑے۔ ایئر ایمبولنس لانے سے پہلے وہ جو بستر مرگ کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، اور سہولیات کا فقدان وہ جو کاغذوں کے اندر نہیں ہوتا لیکن حقائق کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ اگر بہتر ہو جائے تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ 60 اور 70 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے مستحقین کی صف میں آتے ہیں۔ یہ وہ سمجھتی ہیں کہ 60 سے 70 ہزار کمانے والے مستحقین کی صف میں آتے ہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ جو 20 ہزار کماتا ہے وہ تو زمین کے نیچے والوں کی صف میں آتا ہوگا نا۔ تو ان کی بہتری کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ مستحقین 60 سے 70 ہزار والے کو کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 30 ہزار والے کو بااختیار بنائیں گے، اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں گے۔
ان کا کہنا ہے عالمی معیار کی یونیورسٹیز میں ذہین طلباء کو تعلیم دلوائی جائے گی. آپ اپنے ادارے بہتر کر لیں, اپنی یونیورسٹیز بہتر کر لیں. آپ کی بر صغیر پاک و ہند کی بنی ہوئی یونیورسٹیز کے تعلیمی معیار جو گرے ہوئے ہیں, آپ اس کو بہتر کر لیں تو آپ کو بڑی یونیورسٹیز میں بھجوانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کے بچے انہی یونیورسٹیز میں پڑھ کے بیرون ممالک برانڈ ایمبیسڈر بن پائیں گے. انہوں نے کہا کہ طلباء اور دیگر نوجوانوں میں الیکٹرک موٹر بائکس تقسیم کی جائیں گی. نوجوانوں میں ہنر تقسیم کرنا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس میں ہنر تقسیم کرنا ہوتا ہے. بائکس تقسیم کرنے سے, لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو وہ اسٹوڈنٹس جو آپ سے خائف ہیں وہ آپ کی طرف آ جائیں. انہوں نے کہا امیر اور غریب طالب علم کے درمیان تعلیم کا فرق ختم کیا جائے گا. کتنے عرصے سے نعرہ لگایا آپ کے چچا نے, آپ کے ابا جان نے, لیکن وہ فرق ابھی تک نہیں ختم ہوا. ہم ایچیسن اور ٹاٹسن کے فرق میں ابھی تک جی رہے ہیں. آپ نے کہا کہ لاہور کو فری وائی فائی شہر بنائیں گے. 5 سال کے اندر انٹر سٹی اور انٹرا سٹی سڑکیں مضبوط اور محفوظ بنائیں گے. یہی تو بس بات ہے کہ آپ سارے کا سارا خرچہ, سارے کا سارا بجٹ ایک شہر کے اندر جھونک ڈالتے ہیں, اور مضافاتی شہر جو ہیں انہیں پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ہی تخت لاہور کی ہے. انہوں نے کہا سیف سٹی بننے کے باعث لاہور شہر میں کرائم ریٹ 25% سے زیادہ کم ہوا. صوبے کے 18 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس بنائیں گے. تھانہ کلچر کو مزید بہتر بنایا جائے گا. صوبے میں ماڈل پولیس سٹیشنز بنائیں گے. اگر بنانے ہیں نا تو وہ محسن نقوی صاحب سے ذرا رابطہ کر کے ان کی ذرا بھی خدمات لے لیجئے گا کہ کس طریقے سے 3 سٹار ہوٹلز جیسے اس وقت پولیس سٹیشن بنا دیے گئے لاہور میں. انہوں نے کہا رعایتی نرخوں میں کسانوں تک جدید مشینری کو فراہم کیا جائے گا. وہ پہلے کسان سے پوچھ لیں وہ بیج بھی خرید پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. آپ جدید مشینری کی بات کرتے ہیں, مشینری تو بہت دور اس کی اوقات سے باہر کی بات ہے. پہلے تو بیج کی بات کیجئے, سپرے کی بات کیجئے, پانی کی جو اس پہ بجلی کے بل آتے ہیں ٹیوبل کے اوپر اس کی بات کیجئے. انہوں نے کہا بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دینا ممکن نہیں. آئے سبحان اللہ, ریلیف دینے کے لیے ٹیمیں بٹھا دی ہیں. وہ جو پہلے آپ 300 یونٹ سے چلتے ہوئے 30% سستی بجلی پہ آئے تھے, اور ابھی آ کے آپ جس دن ایوان کے اندر اپنا حلف اٹھا رہے ہیں اسی دن اپنے منشور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ فوری طور پر ریلیف دینا ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا آلودگی سے نجات کے لیے ٹیمیں بٹھا دی گئیں. ذہنی آلودگی کو مٹائیے, دلوں کی آلودگی کو مٹائیے, چہروں کے اوپر گرد و غبار جو ہے اس کے چھٹ جانے کا کوئی سامان کیجئے, اصل چہرے عوام کے سامنے لائیے. موجودہ منظر نامے میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اچھی لوٹ آئی, کیا سنی اتحاد کونسل کے اندر اچھی لوٹ آئی؟ اس میں یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے گھیرا تنگ کیا, وہ ماضی میں جو 20-80 کا تناسب ہوتا تھا کہ 80% پڑھے لکھے لوگ اور 20% ایسے چہرے مہرے ہوتے تھے کہ جن کی وجہ سے مختلف پارٹیز کو بھگتنا پڑتا, اور اس بار وہ تناسب ہی الٹا ہو چکا ہے. اس وجہ سے کہ اگر کوئی کھڑا رہ سکتا تھا تو ویسے ہی اشخاص کھڑے رہ سکتے تھے جنہیں بدتمیزی بھی آتی ہو, جنہیں گالی کا جواب مزید گالیوں سے دینا آتا. تو اس طرح کے لوگ اگر پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھیں گے تو اس کی بنیادی وجہ کون ہے؟ غلطی آپ کی ہے, عوام کی ہے, یا کسی اور کی؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم عوام کو جواب دہی کہ آپ کے منشور میں شامل ہے قطعی طور پہ نہیں. جس دن وہ منشور میں شامل ہوگی اس دن پاکستان آگے بڑھے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.